الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دور ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت ہے۔ اللہ اکبر، بڑا ہی سنہری دور حکومت تھا ان کا، عدل کے لحاظ سے بھی، فتوحات کے لحاظ سے بھی، شان و عظمت کے لحاظ سے بھی۔ اللہ اکبر۔ ان کے دور کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ۔ اور واقعہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک مسافر اپنی اونٹنی پر سوار مدینے سے نکل رہا ہے۔ دوران سفر ایک کھجور کے باغ سے گزرتا ہے۔ کچھ کھجور کے گوشے باغ سے باہر لٹک رہے ہیں سڑک کی طرف۔ وہ جو شخص صاحب ناقہ ہے، جس کی اونٹنی ہے، اس کی اونٹنی نے کچھ کھجوریں توڑ لی، گچھا منہ میں ڈال لیا۔ کھجور کے باغ کا جو مالک تھا وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور غصے میں آ کے ایک بڑا پتھر اٹھا کے ناکہ کے سر پہ مار دیتا ہے، اور اس سے اس کی ناکہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ اب جو صاحب ناکہ ہے، نوجوان ہے، جس کی اونٹنی ماری گئی، وہ غضبناک ہوتا ہے، انتقام میں آ جاتا ہے، اور وہ اس شخص کا جو باغ کا مالک ہے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ شور مچتا ہے اور وہ شخص گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ساتھیوں سے مشورہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد قصاص کا حکم جاری کرتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا ہے، تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، بے شک یہ میرا قصور ہے اور جو مجھے سزا ملی میں اسے قبول کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں فلاں فلاں جگہ کے رہنے والا ہوں، اور وہاں 3 ایسے یتیم ہیں جن کا کچھ مال میرے پاس ہے امانت کے طور پر، اور میں نے صحرا میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر میں یہاں قتل ہو گیا تو وہ یتیم جو ہیں اس مال سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے 3 دن کا وقت چاہیے تاکہ میں جا کے وہ امانت ان کے حوالے کر دوں اور پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ ہم تمہیں جانتے نہیں، تم اجنبی ہو۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے، اگر تمہاری کوئی ضمانت لے لے تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ شخص پورے مجمع پہ نظر ڈالتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ میری کوئی ضمانت لے لے، لیکن کوئی شخص اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس شخص کی ضمانت لینے کا مقصد، اگر وہ شخص واپس نہ آیا، اس کی جگہ پھر جس نے ضمانت لی ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ مجمع خاموش ہے اور وہ شخص پریشان ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ شخص واپس نہ آیا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہنے لگے، ہاں، اس کی گردن کے بجائے میری گردن کاٹی جائے گی، اور مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جاری کرتے ہیں کہ اس شخص کو رہا کر دیا جائے۔ وہ شخص دیکھتے دیکھے وہاں سے چلا جاتا ہے اور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ صحابہ پریشان ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کے درمیان ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی شان و عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ عوام الناس پریشان ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتے ہیں، اب تیسرا دن آتا ہے تو بے چینی پھیل جاتی ہے۔ دوپہر ہوتی ہے،
سورج ڈھلنے لگتا ہے، اور وقت کب تک ہے؟ مغرب تک انتظار ہوگا۔ مغرب کے بعد حکم قصاص کا جو ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا، قصاص کے حکم پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اور عمل درآمد کون کروانے والا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارحموا بامتی، بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے جو رحم دل شخص ہے میرا امتی میری امت پر، وہ ابو بکر ہے۔ وہ اشد بامر اللہ العمر، اور اللہ کے احکامات کی، قانون کی تنفیذ کرانے والا میری پوری امت میں جو سب سے سخت ہے وہ کون ہے؟ عمر ہیں۔ اور لوگ جانتے تھے اگر وہ شخص نہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں بالکل لحاظ نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگتا ہے اور مغرب کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی صحابہ کے ساتھ اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب مغرب کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر کو قریب کیا جائے تاکہ قصاص کا عمل جاری ہو سکے۔ صحابہ دل تھام لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تھوڑی دیر گزرتی کیا دیکھتے ہیں کہ صحرا کی طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور جب دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان پہنچ جاتا ہے، بار پڑا گندہ ہیں، جسم پہ مٹی ہے، پہنچ جاتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ مجھے تاخیر ہو گئی۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بچ گئی، اور غمگین بھی ہیں اس بات پہ کہ اتنا سچا نوجوان، اتنا پیارا نوجوان، اتنا عہد کا پکا نوجوان کہ جان کی پرواہ نہیں کی اور پہنچ گیا اپنا وعدہ نبھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، نوجوان وہ کون سی بات تھی، وہ کون سی چیز تھی جس سے تجھے مجبور کیا واپس آنے کے لیے؟ تو ہم سے اتنی دور جا چکا تھا، اگر نہ بھی آتا تو کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ واقعہ میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں ہمارے، نادر العید، بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کر رہے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین خشیت ان یقال ذهب الوفاء فی الناس۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین مجھے خدشہ تھا اس بات کا کہ اگر میں نہ گیا تو لوگ ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے، وفا کرنا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے، میں اس لیے واپس آ گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ارشاد فرمایا، ابو ذر تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ تو نے اس شخص کی ضمانت لے لی؟ اتنا بڑا کام کیا، اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر دیا تو نے۔ اگر یہ نہ پہنچتا تو کیا ہوتا؟ ابو ذر نے کیا جواب دیا؟ یا امیر المومنین خشیت ان یقال قلت المروء فی الناس۔ اللہ اکبر۔ مجھے خدشہ ہوا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا، یہاں اسے کوئی نہیں جانتا، لوگ مروت کرنا بھول جائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے اس کی ضمانت لے لی۔ اب نوجوان جو تھے جن کا باپ مارا گیا تھا وہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں، امیر المومنین، اللہ اکبر، یا امیر المومنین تنازلت الوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کو تنازل دیتے ہیں، یعنی اسے معاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ کیا بات ہے جس نے تمہیں مجبور کیا کہ تم نے اس کو معاف کر دیا؟ تمہارا مجرم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ یا امیر المومنین خشیت ان یقال ذهب العفو والعطاء والکرم فی الناس، خدا خوفی، درگزر، عفو اور اکرام کیا ختم ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر۔ غور فرمائے ذرا، کیا شان ہے اسلام کی۔ بھائیو، یہ ویسے تو واقعہ ہے، یہ قصہ ہے خلافت راشدہ کا، لیکن اس میں ہمارے لیے کتنے عبر ہیں، کتنے دروس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ